أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر اور نہایت محترم بزرگوں، دوستوں، آنکھ کی روشنی میرے عظیمی بچوں اور بچیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر و انعام ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق مرحمت فرمائی کہ میں اپنے بزرگوں، اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں، اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کے سامنے طویل عرصہ غیر حاضر ہونے کے بعد پھر حاضر ہو رہا ہوں. 1 سال کی طویل غیر حاضری کی وجہ میری علامت، میری بیماری اور میری ضعیف العمری تھی. اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی کام ہیں کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں ہے. میں زندگی میں 80 سالہ زندگی میں پہلی دفعہ اسپتال میں داخل ہوا. وہاں 4 دن تقریباً دنیا اور مافیا سے بے خبر ایک اندیکھی دنیا کا مکین رہا، جس کو ڈاکٹری اصطلاح میں کوما کہا جاتا ہے. لیکن آپ سب بچوں، بیٹیوں اور دوستوں، بزرگوں کی دعاؤں سے، دعاؤں کی طاقت سے ایک جو موت کا عالم تھا، تو آپ کی دعاؤں نے موت کو شکست دی اور پھر میں دوبارہ دنیا میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں. موت کیا چیز ہے؟ ہمارے آقا، ہمارے مولا سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی مقام ہے
موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ مر جاؤ مرنے سے پہلے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ خودکشی کر لیں۔ مر جاؤ مرنے سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس دنیا سے واقف ہو جائیں جس دنیا میں آپ کو یہاں سے جانا ہے۔ مر جاؤ مرنے سے پہلے، یعنی مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی دنیا سے واقفیت حاصل کر لو۔ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ مر جاؤ مرنے سے پہلے کی اگر ترجمہ اتنا ہی کیا جائے کہ مر جاؤ مرنے سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد عالی مقام کی روشنی میں، سیدنا حضور علیہ السلام کی تعلیم کی رہنمائی میں، مرنا تو خودکشی ہے۔ اگر کوئی آدمی مر جائے وہ تو خودکشی کے مرادف ہے، اور شریعت مطہرہ کی روح سے خودکشی حرام ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے کا اگر یہ مطلب ہوتا کہ آدمی اس طرح مر جائے جس طرح آدمی کے اوپر موت وارد ہوتی ہے، یہ تو سریعاً شریعت کے خلاف بات ہوتی۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو موتو قبل ان تموتو کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد جہاں تمہیں رہنا ہے اس زندگی سے متعارف ہو جاؤ۔ مرنے کے بعد کی زندگی کو اچھی طرح سمجھ لو، دیکھ لو، وہاں کے شب و روز سے واقفیت حاصل کر لو، وہاں کی بدوباش کیا ہے اس کا عرفان حاصل کر لو۔ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ روحانیت ایک اسکول ہے، فہم و فکر کا ایک اسکول ہے۔ تو مر جاؤ مرنے سے پہلے کا مطلب روحانی نقطہ نظر سے یہ ہوا کہ فی العمل مرنے کے بعد جہاں آپ کو جانا ہے، مرنے سے پہلے اس زندگی سے واقفیت حاصل کر لو تاکہ تمہیں اس زندگی کے بارے میں معلومات فراہم ہو جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم موت کی بعد کی زندگی سے وقوف حاصل کر لو گے تو تمہارے اوپر سے موت کا خوف نکل جائے گا۔ اندیکھی چیزوں کا خوف زیادہ ہوتا ہے۔ جس چیز کو آپ نے دیکھ لیا، جی آپ کسی شہر میں جائیں، یورپ میں کسی شہر میں جائیں، لندن جائیں، آپ وہاں کبھی نہ گئے ہوں، تو ایک گھبراہٹ ہوتی ہے، کہاں رہیں گے، کہاں جائیں گے، کیسے وہاں کے شب و روز ہوں گے، کس قسم کا موسم ہوگا، کس قسم کا ماحول ہوگا۔ اور جب آپ لندن چلے جاتے ہیں، وہاں کچھ دن رہ لیتے ہیں، تو یہ گھبراہٹ اور خوف اور انجانا وسوسہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اصول ہے۔ آپ کسی نئے شہر میں جائیں، ضرور آپ کو تھوڑی بہت سی گھبراہٹ ہوگی، اپنے دوستوں سے پوچھیں گے ارے بھائی کہاں رہیں گے، ہوٹل کہاں ملے گا، کوئی دوست ہوگا تو اسے خط لکھیں گے، ٹیلی فون کریں گے۔ اور جب ایک دفعہ یا دو دفعہ شہر میں جا کر آپ اس شہر سے باخبر ہو جاتے ہیں تو آپ اطلاع تو دے سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہوتا آپ اس شہر میں جائیں اور جا کے اپنے دوست کے یہاں چلے جائیں۔ آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوتی، خوف نہیں ہوتا۔
حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے شاگرد کی حیثیت سے، ان کے غلام کی حیثیت سے، ان کے بچے کی حیثیت سے روحانی دنیا کی سیر اور روحانی دنیا سے واقفیت ضروری تھی، اور آپ سب کے لیے بھی ہے۔ تو قدرت نے دیکھیے موتو قبل ان تموتوا، یہ نہیں ہے کہ مرنے سے پہلے بھائی آپ کو مر جانا چاہیے، مرنے سے پہلے آپ مرنے کے بعد کی زندگی سے واقفیت کا کوئی تدارک کرو، موتو مر جاؤ، پھر عمل مر جاؤ، اس لیے کہ مرے بغیر مرنے کے بعد کی زندگی سے وقوف حاصل نہیں ہوتا۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی تصرف سے، فیض سے، ان کی دعاؤں سے میرے اوپر بھی ایک عارضی موت طاری ہوئی۔ اس عارضی موت میں جہاں میرے دوستوں کو تکلیف ہوئی، لوگوں نے میرے لیے بہت دعائیں کی، لوگوں نے میرے لیے بہت سارے صدقے کیے، انفرادی دعائیں بھی ہوئیں، اجتماعی دعائیں بھی ہوئیں، اور میں ایک دوسری دنیا کو دیکھ کر پھر دوبارہ اس دنیا میں آ گیا۔ لیکن میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ کسی روحانی بندے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس دنیا میں مرنے سے پہلے مر جائے۔ اگر مرنے سے پہلے وہ نہیں مر جائے گا تو مرنے کے بعد کی دنیا سے واقفیت حاصل نہیں ہوگی۔ ہمارے اوپر جو یہ موت کا خوف ہے، ہم جو موت سے ڈرتے ہیں وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ موت کی بعد کی جو دنیا ہے وہ ہم نے نہیں دیکھی، سنی سنائی باتیں، اور اس میں بھی ایک دہشت ناک پہلو ہے، سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، کنکجورے ہوں گے، ایک سانپ ہاتھ مارے گا اتنے ہزاروں گز دستہ چل جائے گا، انگارے ہوں گے، یہ ہوں گے، وہ ہوں گے، تو ایک خوف ہوتا ہے موت کا۔ پھر یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ بھئی وہاں جانے کے بعد پتہ نہیں ہمیں گھر ملے گا نہیں ملے گا، روٹی ملے گی نہیں ملے گی، ہمارا حشر کیا ہوگا، تکلیف ہوگی رات۔ لیکن اگر آدمی مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی زندگی کا وقوف حاصل کر لے تو چونکہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی سے واقف ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے ذہن سے موت کا خوف نکل جاتا ہے۔ یہ اصول ہے، ایک آدمی ڈرتا ہے، کشتی میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کا کوئی دوست ہے، وہ پانی سے ڈرتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، کشتی میں بیٹھنا نہیں چاہتا، آپ اسے اٹھا کے پانی میں پھینک دیں اور پھر اس کو نکال لیں، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بھائی؟ اس کا خوف نکل جائے گا۔ تو جب کوئی بندہ مر جاتا ہے اور مرنے کی بعد کی زندگی کا وقوف سے حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر سے موت کا خوف نکل جاتا ہے۔ موت تو قبل ان تموتوا، مر جاؤ گا۔ تو ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں ہر اس بندے کو جو روحانیت سیکھنا چاہتا ہے اسے مرنا ضرور ہے، اور جب تک وہ مرے گا نہیں اس کے اندر سے موت کا خوف نہیں نکلے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آدمی مر جائے گا تو مرنے کی ایک زندگی ہے، قرآن بتاتا ہے، حدیث بتاتی ہے، رات دن کا ہمارا مشاہدہ ہے، ابا مر گئے، اماں مر گئی، دادی مر گئی، نانی مر گئی، عزیز و اقربا مر جاتے ہیں، دوست احباب مر جاتے ہیں، یہ مشاہدہ ہے، لوگ مرتے ہیں۔ جس طرح پیدا ہو رہے ہیں اس طرح لوگ مر بھی رہے ہیں۔ تو لوگ مر بھی رہے کا مطلب بھی یہی ہے کہ جس طرح
پیدا ہونا اس ہمارے وجود کے ہونے کا ایک یقینی پہلو ہے، اس لیے مرنا بھی اس وجود کے لیے ضروری ہے۔ بہرحال جو بھی صورتحال ہو، میں تو اس یہی سمجھتا ہوں کہ ایک پروگرام حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا کہ ان کا ایک نالائق شاگرد، کم ہمت شاگرد اس دنیا میں رہتے ہوئے جب تک موت کے بعد کی زندگی سے واقف نہیں ہوگا وہ روحانی ترقی نہیں کر سکتا۔ قصہ کوتا یہ ہے کہ میں مر گیا، اب میں نے وہاں جو کچھ دیکھا اس کی کچھ رویداد مختصر سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے بچوں میں سے موت کا خوف نکل جائے اور وہ ہمہ وقت مرنے کے لیے تیار رہے۔ موت کے بعد کی زندگی جس کو آراف بھی کہتے ہیں، قبر کی زندگی بھی کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جسم جس کی ہم نشوونما کرتے ہیں، جس سے ہم خوشبوئیں ملتے ہیں، جس کو ہم بہترین صابن سے دھوتے ہیں، اور اس جسم کے لیے بےمانیاں، مکاریاں، دغابازیاں انتہا یہ کہ لوگوں کے حقوق قسم کرتے ہیں، اس جسم کی کیفیت بالکل ایسی ہے جیسے کوئی بھی چیز مر جائے اور اس کا جسم گلس ہو جاتا ہے۔ یہ قبر کے اندر جو بند کرتے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر جو تعفن نکلتا ہے مرنے کے بعد، دنیا اس سے محفوظ رہے، پردے میں ہو جو کچھ ہو۔ تو پہلی بات تو یہ کہ مرنے کے بعد کی دنیا میں کھانا پینا، لباس، رہائش فری ہے۔ گھر وہاں کسی کی ملکیت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے گھر ہے۔ کھانا وہاں بندوں کو ملتا ہے، کپڑا بندوں کو ملتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کو آپ ضروریات زندگی کسی بھی طرح کہہ سکتے ہیں، وہاں وہ فری ملتی ہے۔ دوسرے، وہاں کوئی پابندی آپ کے اوپر نہیں ہے۔ شریعت کا جو معاملہ ہے، شریعت مطہرہ کا، وہ اس دنیا تک ہے۔ اس دنیا کے بعد عالم اعراف میں ہر آدمی آزاد ہے۔ ہر آدمی کا ضمیر جو کہے وہ کرو، اور ضمیر ہمیشہ اچھی رہنمائی کرتا ہے، یعنی آدمی مرنے کے بعد اپنے ضمیر سے واقف ہو جاتا ہے۔ وہاں کوئی سواری نہیں ہے، جو میں نے دیکھا وہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہاں کوئی سواری نہیں ہے۔ آدمی کی دماغ جو ہے، آدمی کا دماغ میں ایک میٹر لگا ہوا ہے، اور وہ میٹر جو ہے وہ ارادے کے ساتھ چلتا ہے۔ مثلا آپ کو لاہور جانا ہے، آپ کے ذہن میں یہ بات ہے میں نے لاہور 1 گھنٹے میں پہنچنا ہے۔ جیسے ہی آپ لاہور کے لیے سفر کریں گے، دماغ میں ایک ایسی سیٹنگ ہو جائے گی کہ آپ کی جو رفتار ہے چلنے کی رفتار تو وہی رہے گی، آپ بھاگتے دوڑتے نہیں ہیں، لیکن اس ارادے کے تحت کہ آپ نے 1 گھنٹے میں لاہور کا سفر طے کرنا ہے، آپ چلیں گے۔ جیسے آپ نے دیکھا نا، یہ ایئرپورٹ پہ سامان کے لیے وہ بیلٹ ہوتی ہے، اس کا سامان گھومتا ہے، اسی طرح زمین گھومنے لگتی ہے۔ آپ کے ارادے میں اگر 1 گھنٹے کا سفر ہے تو زمین اتنی تیز گھومے گی کہ آپ 1 گھنٹے میں لاہور پہنچ جائیں گے۔ یعنی وہاں زمان تو ہے، مکان بھی ہے، لیکن زمان اور مکان کی وہ حیثیت نہیں ہے جو اس دنیا میں۔ کشش سے سخت بھی وہاں ہے، لیکن کشش سے سخت دنیا والا نہیں ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، کھانا فری ہے،
شریعت مطہرہ وہاں سے آزادی ہے. شریعت مطہرہ صرف اس دنیا تک ہے. کھانا فری، رہائش فری، گھر فری، لباس فری. آپ کھانا چاہے 20 دفعہ کھا لیں، چاہے آپ 1 دفعہ بھی نہ کھائیں، آپ کی مرضی ہے. تو ایک طرف تو یہ ہوا کہ میرے جو دوست احباب ہیں انہیں بڑی تکلیف ہوئی کہ بھئی ہمارے ابا جی چلے گئے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ ابا جی چلے نہیں گئے. ابا جی نے ایک نئی دنیا اللہ تعالیٰ نے ابا جی کو دکھائی. ہو سکتا ہے وہ اس لیے دکھائی ہو کہ میں اپنے بچوں کو بتاؤں کہ بھائی موت سے خوبصورت جگہ، خوبصورت زندگی کوئی نہیں ہے. یہ جو زندگی ہماری ہے اس میں سوائے پریشانی کے، بدحالی کے، برائیوں کے کچھ نہیں ہے. اچھا اب آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ بھائی جب مرنا اتنی اچھی چیز ہے تو یہ گناہ ثواب کیا چیز ہے؟ اور یہ قبر میں سانپ آئیں گے، بچھو آئیں گے، کھجور آئیں گے، یہ کیا چیز ہے؟ صورتحال کیا ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اس میں اس کے ساتھ ضمیر لگا ہوا ہے. ضمیر اس کی ملامت کرتا ہے یا ضمیر مطمئن رہتا ہے. تو جب کوئی آدمی یہاں سے مر جاتا ہے اس کی زندگی کا ایک ریکارڈ ہوتا ہے. مطلب جس روز وہ پیدا ہوگا اسی دن سے اس کا ریکارڈ بننا شروع ہو جائے گا. وما ادراک ما علیین وما ادراک ما سجین کتاب المرقوم. ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر آن، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال اس کا پورا ریکارڈ ہے. کیسے ریکارڈ ہو رہا ہے جی؟ کیسے ریکارڈ ہو رہا؟ وہ تو ہم نے تو سنا ہی ہوگا کہ 2 فرشتے ہوتے ہیں. لیکن اس عالم میں یہ جو کیمرے لگے ہوتے ہیں اس کی مثال دے کے بات سمجھ میں آیا. آپ اپنے گھر میں کیمرے لگا دیجیے 2، دن بھر کی ساری حرکتیں آپ کی ریکارڈ ہو جائیں گی اور شام کو آپ دیکھ لیجیے اب کب آئے، آپ کب گئے، کب کھانا کھایا، کب سوئے، کب لڑے، کب پیار کیا بچوں کو. بات مختصر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ. موتوا قبل ان تموتوا. مر جاؤ مرنے سے پہلے. مر جاؤ مرنے سے پہلے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خودکشی کر لو، زہر کھا لو، مر جاؤ. وہ آرام ہے. مر جاؤ مرنے سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس زندگی سے باخبر ہو جاؤ جہاں آپ کو اس دنیا سے جانا ہے. اب آپ خود ہی غور فرما لیں، اگر مجھے لاہور جانا ہے، لاہور میں کبھی نہیں گیا، گھبراہٹ ہوگی، پریشانی ہوگی. اگر میں نے لاہور دیکھ لیا ہے، وہاں رہ کے آ گیا ہوں، تو مجھے کبھی لاہور سے گھبراہٹ نہیں ہوگی. تو میری یہ جو ایک بیماری ہے جو ہوئی، اور آپ سب لوگوں کی دعاؤں سے اور بیچارے بہت سارے بکروں کی جان کی قربانی سے بیمار میں ہوا، جان بکروں کی گئی. تو میں واپس آ گیا. لیکن اس واپسی میں جو مجھے سبق ملا ہے، جو میرے پیر و مرشد کی مہربانی سے میرا ایک سفر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک سفر کرایا ہے، وہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی اتنی خوش کن، خوش آئند، پرسکون اور اطمینان قلب کی زندگی ہے کہ اس زندگی میں اس کا عشر عشیر بھی نہیں ملتا. وہ جو ہے حساب عذاب ثواب وہ اپنی جگہ ہے،
لیکن عذاب ثواب کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ کو فری گھر ملے، فری روٹی ملے، فری کپڑے ملے، فری سواری مل جائے، عذاب ثواب کا تعلق ہے ذہنی الجھن، ذہنی پریشانی، خوف، دہشت۔ بھئی جسم میں تو کوئی تبدیلی نہیں آتی، جب آپ گناہ کرتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے، کسی کا ہاتھ سوکھ جاتا ہے یا پیر پہ فالج گر جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ کا ضمیر آپ کو پریشان کرتا ہے۔ تو جسمانی زندگی کی جتنے بھی راحت و آرام ہے وہ سب فری، وہ گنہگار ہو، نیکوکار ہو، ثواب کار ہو، سب کے سب آرام میں ہے۔ اب آپ سوال ہی بہت مختصر عرض کر رہا ہوں، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ بھائی پھر یہ گناہ ثواب کیا چیز ہے؟ گناہ ثواب ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے برابر اگر اچھائی کرو گے اس وہ بھی ریکارڈ ہے، ذرے برابر اگر برائی کرو گے وہ بھی ریکارڈ ہے۔ یہ پچھتاوا عذاب ہے اور اطمینان قلب، سکون قلب ثواب ہے۔ وما ادراک ما علیین وما ادراک ما سجین کتاب المرقوم۔ آپ کیا سمجھے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محبوب، آپ کیا سمجھے اعلیٰ زندگی کیا ہے؟ اور اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا سمجھے سجین، اسفل، پریشانی، بدحالی کی کیا زندگی ہے؟ خود یہ اللہ تعالیٰ فرماتے کتاب المرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، آج کی اصطلاح میں اس کو کیا کہہ سکتے ہیں بھائی؟ کیمرہ ہے۔ تو یہ جو زندگی میں عذاب اور ثواب ہے یہ تو آپ فلم بن گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا اس کام کا یہ اجر ہے اور اس کام کی یہ سزا ہے۔ تو جب ذہن سزا کی طرف جاتا ہے آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اور جب ذہن جزا کی طرف جاتا ہے آدمی خوش ہو جاتا ہے۔ تو مجھے تو بھائی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اور میں کہتا ہوں جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھائی ہے یہ زندگی مرنے کے بعد کی، میں کہتا ہوں میرے سارے بچوں کو نہ دکھائے۔ میری دعا یہ نہیں کہ آپ سب مر جائیں، میں ایک باپ کی حیثیت سے کیسے دعا کر سکتا ہوں؟ میں تو آپ کے لیے دعائیں ہی دعائیں ہیں، صحت کی دعا، رزق میں فراوانی کی دعا، اولاد کی دعا، دعا ہی دعا ہے۔ لیکن یموتو قبل ان تموتو میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو مرنے کے بعد کی زندگی سے اس زندگی میں روشناس کرا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں نے بہت سی مختصر دادا آپ کو بیمار ہونے کی، اسپتال جانے کی، مرنے کی، مرنے کے بعد جینے کی بیان کرتی ہے۔ انسان مستقر و متاع الی حین، جب تک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندہ مر نہیں سکتا، اور ظاہر ہے جب تک اللہ نہ چاہے بندہ پیدا بھی نہیں ہو سکتا۔ جب بندہ پیدا بھی نہیں ہو سکتا، مر بھی نہیں سکتا، تو ظاہر ہے جوان بھی نہیں ہو سکتا، بوڑھا بھی نہیں ہو سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری سہولتیں فراہم فرمائیں، صحت و تندرستی عطا فرمائیں، آپ کے بچے سعادت مند اور قابل اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بچے بن کر جوان ہوں، آپ کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ مختصر یہ ہے کہ آپ نے میرے لیے بہت دعائیں کی، آپ نے میرے لیے بہت سارے صدقے بھی کیے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض معروض پیش کی کہ میں
دوبارہ دنیا میں آ جاؤں، آپ کا بہت شکریہ، لیکن یہ ایسی ہی بات ہے کہ مرنے کے بعد کی دنیا کا جب آدمی کو مشاہدہ ہوتا ہے تو اس دنیا میں اس کا دل نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرنے کے بعد کی زندگی سے اس زندگی میں روح شناسی عطا فرمائے، اور سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل ہو، موتوا قبل ان تموتوا، مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ یعنی ہر انسان کے اوپر یہ فرض ہے، خصوصاً روحانی انسان کے اوپر یہ فرض ہے کہ مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد کی زندگی سے روشناسی حاصل کر لے۔ مرنا ڈرنے والی بات نہیں ہے، ایسا ہی ہے جیسے آپ کراچی سے لاہور چلے گئے، لاہور سے کراچی آ گئے، اسی صورت سے وہاں بھی آنا جانا لگا ہوا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ غیب سے ہم لوگ آتے ہیں یہاں ظاہر میں، پھر یہاں سے غیب میں چلے جاتے ہیں، پھر غیب سے نکل کے حشر و نشر میں چلے جاتے ہیں، پھر حشر و نشر سے غیب ہو کے جنت میں چلے جاتے ہیں۔ یہ آنے جانے کا سارا کھیل ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو روحانی رموز اور نکات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو میں نے مرنے کا تذکرہ کر دیا، اس سے ایسا نہ ہو کہ آپ ڈر جائیں۔ نہیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے، ابھی ماشاءاللہ اللہ نے آپ کی بہت عمر کی ہے، بہت جئیں گے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی سے واقفیت اگر حاصل ہو جائے گی تو آپ کے دیکھیے سب سے بڑا خوف موت کا ہوتا ہے، تو موت کے خوف سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دیں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں انہیں نہ غم ہوتا ہے اور نہ خوف ہوتا ہے۔ اب مراقبہ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 دفعے درود شریف پڑھ لیں، اور 11 دفعے یا حیو یا قیوم پڑھ کے آنکھیں بند کر لیں، اور جیسے کہ میں نے صبح عرض کیا تھا وہ نقطے والا مراقبہ، یہ تصور کریں کہ میرے دل میں ایک سیاہ نقطہ ہے، اور وہ سیاہ نقطہ اینٹی کلاک وائز الٹے پیروں کی طرح گھوم رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس سیاہ نقطہ اینٹی کلاک وائز اس کا گھومنا اور اس کے پیچھے کیا صورت ہے جس کی وجہ سے انسان کائناتی رموز سے واقف ہوتا ہے، اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ آپ صاحبان دوبارہ تشریف لائے تو انشاءاللہ، اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں، یہ نقطے والا جو میں نے آج صبح بتایا تھا، کیا بتایا آج صبح جو بتایا تھا، یہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا براہ راست حکم ہے کہ اب اپنے بچوں کو یہ سیاہ نقطے والا سبق جو ہے وہ بتا دو۔ اب آپ کا یہ کام ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے لاپرواہی کی ہے، مراقبے کو کوئی اہمیت نہیں دی، دنیاوی معاملات کو ہی ہمیشہ آپ نے اہمیت دی، ٹھیک ہے، دنیاوی معاملات کو بھی کم از کم اتنی اہمیت دیتے ہیں، اتنی روحانیت کو تو اہمیت آپ کو دینی چاہیے نا، نصف نصف۔ اب صورت یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں آپ 23 گھنٹے دنیا کو اہمیت دیتے ہیں، 1 گھنٹہ مشکل سے روحانیت کو اہمیت دیتے ہیں، اور اس میں بھی ناغہ ہوتی رہتی ہے، تو یہ اس سے نقصان ہے۔ خسر دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ رزق کا جو معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ان اللہ یرزق من یشاء، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ سب کو حساب کے بغیر رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ نوکری کرنا اس لیے ضروری ہے
تاکہ آپ اپنا جسمانی وظیفہ پورا کر سکیں. نوکری کرنے سے روزی نہیں ملتی. دکان کرنا اسی لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا جسمانی وظیفہ پورا کر سکیں. اگر نوکری سے روزی ملتی اور اگر کاروبار سے ہی روزی ملتی تو سارے پرندے بھوکے مر جاتے ہیں، سارے چوپائے بھوکے مر جاتے ہیں، سارے درخت سوکھ جاتے ہیں. درخت نوکری نہیں کرتے، چڑیاں نوکری نہیں کرتی، گائے بھینسیں دکانیں نہیں کھولتی، اور وہ انسانوں سے بہت زیادہ ہے. سب کو اللہ دے رہا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جب رزق کا معاملہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کا رزق عطا فرماتا ہے. میں آپ کو یہ بحیثیت بڑے ہونے کے نصیحت کرنا چاہتا ہوں، آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا کی بکبک میں جتنے زیادہ غرق اس سے نکلیں. کم از کم آدھی دنیا رکھیں، آدھا اللہ رکھیں. ڈبل دو سورن تو پورا اللہ نے ہونا چاہیے. دیکھیے جہاں پہ رزق کا تعلق ہے، ماں کے پیٹ میں آپ کو رزق ملا، پیدائش کے بعد 2.5 سال تک آپ کو رزق ملا، پھر جب تک آپ سن بلوغ کو پہنچے اس وقت تک آپ کو رزق ملا، کپڑا بھی ملا، کھانے کو بھی ملا، بستر بھی ملا، جیب خرچ بھی ملا. یہ جو ہم نوکریاں کرتے ہیں، جو یہ کاروبار کرتے ہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ انسان منجمد نہ ہو جائے، انسان بیکار نہ ہو جائے. لیکن اس کا تعلق نوکری سے، دکانوں سے، رزق کا تعلق اسی حد تک ہے کہ انسان مصروف رہے، باولا نہ ہو جائے، چوری چکاری نہ کرتا پھرے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم اور ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے تاکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کی بھی تیاری کریں. آمین یا رب العالمین.